ارض پاکستان کی مشہور اور معروف ہستی، ملت جعفریہ کے ترجمان، عالم با عمل، میری مراد ہے جناب علامہ عمران عباس مداری صاحب آف شیخوپورہ، وہ اپنے مخصوص انداز سے فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من کرم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات کریں محمد وآل محمد۔ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں وہ زحمت نہ سمجھے تو یہاں آگے تشریف تھوڑا آگے آ جائے گی، سب مہربانی کریں تھوڑا آگے تشریف لیں۔ بارے دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبۃ آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ اسپیکر نہیں چلتا، آواز تو نہیں آ رہی۔
بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مومنین کے تحفظ کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات کریں۔ حضرات علی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، بات کی جائے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ اب جتنے سامعین تشریف فرما ہیں مجلس کے لیے کافی و وافی ہیں، اور کبھی بھی میں نے پڑھنے میں بخل نہیں کیا، سامنے چند افراد ہوں یا ہزاروں ہوں، میرا معیار گفتگو ایک ہی رہتا ہے۔ اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ آپ متوجہ ہیں، صرف یہ مہربانی کریں کہ چہروں سے حیرت دور کریں اور چہروں پہ نور مودت پھیلائیں، اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھیں۔ میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم نے 100% نمبر لے کر کامیابی حاصل کی۔ بزرگ تشریف فرما ہے طالب علم نے بہترین پیپر حل کیا ہو، ممتحن پھر بھی ایک آدھ نمبر کاٹ لیتا ہے، خدا جانے ابراہیم نے کس معیار پہ امتحان دیا ہے کہ اس ممتحن نے بھی نمبر نہیں کاٹا۔ حضور اگر 2-4% سامعین بھی بات کو سمجھیں، بیٹا آپ نے خود توجہ کرنی ہے، جو داد دے رہا ہوں اسے دے کے نہیں گھبرانا، خود سننا ہے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، میں نے تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ کوئی سند کا انکار کر دے۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، اور ترجمہ جو آپ کو میسر ہو جا کے پڑھ لیجئے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم نے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی پائی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، تو میں نے کہا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ مجھے خبر نہیں کون اس بات کو سمجھے گا اور کون سوچتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ رسالت کو بھی یہ منصب پانے کے لیے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ متوجہ ہیں؟ حضور توجہ میری طرف کریں، اگر آپ مجلس میں تشریف فرمائے حضور توجہ ادھر کریں۔ نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی، اور مبالغہ آرائی اور زمین و آسمان کے قلابے میں نے کبھی ملائے نہیں۔ میں لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں، اور جب انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھے۔ دیکھیے قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا۔ حضور کوئی قدر نہ کرے، آپ سے مجھے توقع ہے، جو میرے سامنے تشریف فرما ہے آپ سے توقع ہے۔ قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں اترا، قرآن کی ہر آیت اپنی ذات میں ایک بحر ناپیدا کنار ہے، جس کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ ایک جملہ ابھی آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔
وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے، اور اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا گہرا غوطہ لگائیں تو جو موتی برآمد ہوں وہ تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ آپ متوجہ ہیں بھائی؟ ابراہیم نے امتحان میں 100% کامیابی پائی، ایک پیغام، اور یہ پیغام بھی پہنچ جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ خدا کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے امتحان میں 100% کامیابی پائی، قال انی جاعلک للناس اماما، تو میں نے کہا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، امام نہیں بناتا ہوں، انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، آواز ابراہیم آئی پروردگار میری اولاد میں بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم تیری اولاد میں امام بناؤں گا، اور جنہیں بناؤں گا وہ ظالم نہیں ہوں گے، عادل ہوں گے۔ یہ پیغام پہنچ گیا۔ پہلا نتیجہ آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی تھی تو ابراہیم نے خدا سے 3 چیزیں مانگی تھی۔ پہلی شے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے، اور میری اولاد میں، ویسے یہ لفظ مسلم الگ سے موضوع ہے جس پہ پوری تقریر ہونی چاہیے، لیکن ابھی میرا موضوع نہیں، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پروردگار میری اولاد میں بھی ایک مسلم امت قائم فرماؤ۔ ابراہیم کی پہلی طلب تھی مسلم امت، خدا نے دی یا نہیں؟ جی دی یا نہیں؟ دوسری طلب ابراہیم کی کیا تھی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پروردگار اس امت میں ایک نبی مبعوث کر۔ ابراہیم نے امت مانگی، خدا نے دی۔ ابراہیم نے نبی مانگا، خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد میں امام بھی بناؤ۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم نے مسلم امت مانگی، خدا نے دی، آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم نے نبی مانگا، خدا نے مصطفیٰ دیا، آپ جانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، جو امام ابراہیم نے مانگے تھے وہ امام کہاں ہے؟ سوال غلط ہے حضور؟ آپ کو بات پسند آ رہی حضور؟ ایسا یا علی میں سننے کا عادی نہیں ہوں، اگر آپ کو یا علی کہنا ہے تو باجماعت کہنا ہے، ورنہ چپ کر کے گفتگو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ علی ہے، علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ سوال غلط ہے تو مجھے ٹوک دیجیے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ الجھی ہوئی اور پھسلی ہوئی اور اٹکی ہوئی گفتگو مجھے نہیں آتی۔ ابراہیم نے مسلم امت مانگی ہے، خدا نے دی ہے۔ ابراہیم نے نبی مانگا ہے، خدا نے دیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابراہیم نے جو اپنی اولاد میں امام مانگے تھے، اور صرف ابراہیم نے مانگے نہیں تھے، خدا نے دینے کا وعدہ کیا تھا، میرا سوال یہ ہے وہ امام کہاں؟ اگر شیعان حیدر کرار والے نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر کوئی کہیں سے بچا کھچا لے بھی آئے گا تو عادل ثابت کرنا پڑے گا۔ لفظ عادل پہلی مرتبہ سنا ہے آپ نے؟ جی کوئی اگر لے بھی آئے گا کہ یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے، تو اسے عادل ثابت کرنا پڑے گا۔ اب بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ اگر کوئی امام لے بھی آئے گا تو اسے عادل ثابت کرنا پڑے گا۔ عادل اسے کہتے ہیں جو ظالم نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے گناہ ظلم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرا حبیب جو بندہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے وہ تیرے پاس آئے، یعنی جو بندہ گناہ کر بیٹھے وہ مصطفیٰ کے پاس جائے۔ قرآن نے گناہ کو ظلم کہا ہے۔ چلیے اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیجئے میں کیسے پڑھتا ہوں۔
زندگی میں ایک گناہ بھی ہو جائے تو بندہ ظالم ہے. ایسا ہی ہے حضور, ہم سب گنہگار ہیں. زندگی میں ایک گناہ بھی ہو جائے تو بندہ ظالم ہے. بات اتنی اونچی ہے حضور کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے, اس لیے کہ جب بات خود اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے. جو بندہ بات کی بلندی کو نہیں محسوس کرتا اس پہ اونچی آواز ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو بندہ بات کی بلندی کو سمجھتا ہے, بات اتنی قیمتی ہے. دامن پہ لگے ہوئے داغ کا دھل جانا اور ہے, داغ کا نہ لگنا اور ہے. ابھی میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. حضور آپ متوجہ ہیں, اس محفل میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے. جو چاہتا ہے اس کی آواز حق کی تائید میں درج ہو, سب سے پہلے تو وہ پوری توجہ سے گفتگو سنے. دامن پہ لگے ہوئے داغ کا مٹ جانا اور ہے, داغ کا نہ لگنا اور ہے. دامن پہ داغ لگ جائے مٹایا جا سکتا ہے, لیکن جب بھی آپ اس مقام کو دیکھیں گے تو وہ جگہ بتا دے گی کہ کبھی داغ یہاں رہا ہے. معصوم اسے نہیں کہتے, عادل اسے نہیں کہتے جس کے دامن پہ لگا ہوا داغ دھل جائے. عادل اور معصوم اسے کہتے ہیں داغ جس کے دامن تک پہنچ ہی نہ پائے, جس کا دامن کبھی داغدار نہ رہا ہو اسے کہتے ہیں عادل. بیٹا اس کا ایکو تو کم کرو میرے بھائی, زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے چلایا اسپیکر. عادل اسے کہتے ہیں جس کے دامن تک کبھی داغ پہنچا ہی نہ ہو, اور جس کے دامن پہ ایک دھبا بھی موجود نہ ہو. لغت شریعت میں اسے معصوم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں کچھ معصوم امام ہونے چاہیے, شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہوں. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار, میری آواز پہنچے گی, آپ پریشان نہ ہوں. شرط یہ ہے کہ عادل ہوں. عدالت شرط امامت ہے, جیسے طہارت شرط عبادت ہے. متوجہ ہوں تو قیمتی جملہ ہدیہ کروں. عدالت شرط امامت ہے, جیسے طہارت شرط عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کرتے ہیں, نہ انہیں توحید کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے. جیسی توحید ہم جانتے ہیں کائنات میں کوئی اور جانتا ہی نہیں. جیسی رسالت کی معرفت علی والوں کو ہے ایسی رسالت کوئی جانتا ہی نہیں. اگر کوئی دوست اہل سنت بھائی بزرگ بیٹھا ہے تو وہ شان رسالت کا جملہ لے جائے, اس سے بڑا شان رسالت کا کوئی جملہ لائے, کوئی شان رسالت کا جملہ لائے. کسے کہتے ہیں محمد؟ اب بغیر سپیکر کے اگر آپ لطف لینا چاہیں تو میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے, اس سے بڑا شان رسالت کا کوئی جملہ لے کے آئے. کسے کہتے ہیں محمد؟ خدا کرے قدر کر سکے. جس کا عبد کہلا کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, جا کے سوچئے گا میں نے کہا کیا ہے. بات پسند آئی ہے حضور؟ جس کا عبد کہلا کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں. ہائے ہائے, خدا کی قسم پوری تقریر کا موضوع ہے جس کا عبد کہلا کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں. جس کے پیچھے چل کے بھی علی کی شان میں کمی نہ ہوتی ہو سردار کو محمد کہتے ہیں. ہے نا حضور؟ اگر کوئی امام لائے گا تو عادل ثابت کرنا پڑے گا. میں نے عرض کیا کہ عدالت شرط امامت ہے, جیسے طہارت شرط عبادت ہے. شیعہ نے حیدر کرار جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کرتے ہیں, نہ انہیں توحید کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے. ہمیں توحید کا بھی پتہ ہے, ہمیں رسالت کا بھی پتہ ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم علی علی زیادہ کرتے. جی میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ممبر پہ جب یہ ایڈمٹ کر رہا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں، تو پھر جواب بھی میرے ذمہ ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. ہم توحید کو بھی سمجھتے ہیں، رسالت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی بات پکی ہے کہ ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے یا علی کو خدا سے ملانا چاہتے. ہم علی علی زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے. یہ سبب ہے حضور. بیٹا آپ دور کیوں بیٹھے ہیں؟ مجلس میں نہیں آئے آپ محترم، آپ بھی مجلس میں آئے ہیں. اچھا میں آپ کا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا ہوں. جی اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ تبرک لے کے یہاں سے اٹھے. کوشش کیجئے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں اچھی گفتگو سنا کیجئے، قیمتی بات سنا کیجئے. جب طلب ہی نہ ہو تو رسد کے معنی کیا ہے؟ جب ڈیمانڈ ہی نہیں تو سپلائی پہ بحث کیسی؟ آپ معیار بڑھائیں گے تو ہر پڑھنے والا ممبر پہ محنت کر کے آئے گا. طلب چاہیے نا حضور، طلب چاہیے. امام وہ جو عادل ہو. میں نے کہا کہ عدالت شرط امامت ہے. اب مجھے بتائیے جس بندے کو عدالت ہی کا پتہ نہ ہو، وہ اگر کسی کو امام مان بھی لے، گلا ہے کوئی شکوہ ہے؟ اس کا مطلب ہے امام ماننے سے پہلے عدالت کو سمجھنا ضروری. اب یہیں بیٹھ جائیے بھائی، یہیں تشریف بات کر لیں کوئی بات نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. محمد ہو گئی بات. اب بیٹھنا ہے، جانا ہے. بسم اللہ بسم اللہ، خیر ہو. متوجہ ہیں؟ بات آگے بڑھائیے. تو بات آپ کو پسند آ رہی ہے یا مجبوراً آپ بیٹھے ہو؟ اچھا چلیے بسم اللہ. جو بندہ عدالت کو نہیں جانتا وہ امام مانے گا کیسے؟ تو آئیے میں پہلے عدالت سمجھا لوں. اگر معیار عدالت سمجھ میں آئے تو کسی کو ہمت ہی نہ ہو یہ کہنے کی کہ فلاں امام ہے یا فلاں امام ہے یا فلاں امام ہے. نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں معیار امامت کا وہ مینار نور کیوں نہ کھڑا کروں جس پہ غیر کھڑا ہو تو خود کانپنا شروع کر. ابھی جو تھوڑی دیر میں ذکر آپ کو زبان کی عبادت میں مجبور کر دے گا، اختیار ہی سے کر لیں تو بہتر ہے. جی مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. عدالت کیا ہے؟ کائنات نثار کر دی جائے تو خدا کی قسم علی کے اس جملے کی قیمت نہیں ہو سکتی. ذرا سمجھیے عدالت کیا ہے. علی فرماتے ہیں میں کسی کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا. ہائے 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 ہائے. معیار عدالت. بیٹا آپ کو بات پسند آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی فرما رہے ہیں یہ ہے معیار عدالت. حضور علی فرما رہے ہیں کسی کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا. معیار دیکھا آپ نے؟ کسی نے پوچھ لیا یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت؟ کیا کہنے خدا کے قسم. یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت؟ حضور جو جس شعبے سے وابستہ ہو اسی کو سب سے اہم سمجھتا ہے. آپ کسی طبیب سے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے تو وہ کہتا ہے صحت. صحت ہوگی تو کچھ ہوگا. ایسا ہی ہے حضور. اچھا کسی ٹیچر سے پوچھئے وہ کہتا ہے جی تعلیم. بندہ صحت مند ہو اور علم نہ ہو تو فائدہ کیا ہے زندگی. اچھا جو اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھا ہے اسے جا کے پوچھئے سب سے ضروری کیا ہے وہ کہتا ہے جی پیسہ، اکانومی. پیسہ ہوگا تو صحت آئے گی.
اچھا کسی فوجی سے پوچھئے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، وہ کہتا جی حفاظت. جب حفاظت ہی نہیں ہوگی، انسان ہی نہیں ہوگا، تو صحت کا سوال کیا ہے؟ خدا کرے آپ متوجہ ہو جائیں تو قیمتی جملہ ہدیہ کروں. بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بندہ چپ بیٹھے، وہ چلتا ہے. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہو پھر بندہ چپ بیٹھا رہے. تو یاد رکھیے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. بول بھی سکتا ہے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور چہرے سے عیاں نہ ہو. اور اگر چہرے سے عیاں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے یا تو بات سمجھ میں نہیں آئی یا پھر بات دل کو پسند نہیں آئی. تیسری کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کو کیسے چہرے کے ساتھ مجلس سننی ہے، اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کر ضرور کریں. جی اگلا جملہ بھلا دینے والا چہرہ نہیں، ایسا چہرہ جسے دیکھ کے ادھر سے کچھ اترنے لگے. یہ جو بیچارے پڑھنے والے آپ کے سامنے سر پٹکتے رہتے ہیں کہ بولیے بولیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ دماغ ادھر جی فریکوینسی ملتی ہے اور پھر وہاں سے چیزیں اترنے لگتی ہیں، ورنہ جو یاد ہوں وہ بھی بھولنے لگتی ہیں. جو جس شعبے سے وابستہ ہے اسی کو ضروری سمجھتا ہے. یہ سوال اگر کسی سخی سے پوچھا گیا ہوتا تو وہ کہتا سخاوت سب سے بہتر. کسی قاضی سے پوچھا گیا ہوتا تو وہ کہتا عدالت سب سے بہتر. اتفاق سے سوال اس سے پوچھا گیا ہے جس سے بہتر نہ کوئی سخی ہے نہ قاضی ہے. میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. یا علی سخاوت بہتر ہے یا عدالت؟ علی نے فرمایا عدالت. یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا اگر عدل قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں نے تو سوچا تھا آپ داد دینے کے لیے اٹھے ہیں. اچھا ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد والد. بات اچھی لگ رہی. جملہ ابھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. علی نے فرمایا عدالت بہتر ہے، عدالت قائم ہو جائے تو پھر سخاوت کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ سمجھے ہیں محمد مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا جب ہمارا قائم آئے گا لوگ صدقہ دینے والے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. خیرات دینے والے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. زکات دینے والے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حد یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اذا دکت الارض دکا دکا، زمین خزانے اگل دے گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ ہے قیام عدل. بسم اللہ. یہ قیام عدل. یہ عدل. ایک منٹ. یہ آپ میں سے اگر دو چار مومنین نے کہنا ہے تو پھر رہنے ہی دیجیے. اس سے بہتر کیا ہے کہ چپ کر کے گفتگو سماعت فرمائیں. جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں اس کے سامنے مجھ حقیر کی تقریر کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تقریر کے جواب میں بے شک نہ بولیے، لیکن جب علی کا نام آئے تو پھر یہ خیال رہے کہ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. اگر جی چاہے تو مل کے علی کا نام لیجیے. علی کے گھر میں سے جس کا بھی نعرہ لگا جائے. یہ شایان شان نعرہ. اس گھر کا ذکر یوں ہونا چاہیے. عدالت بہتر ہے یا سخاوت؟ علی نے فرمایا عدالت. جب تک کوئی عدالت کو نہیں سمجھتا امامت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کسی کو اگر زور سے غصے سے تھپڑ مارا جائے اور وہ بندہ اپنا چہرہ تھوڑا سا ہٹا لے، اب اس کے لیے حوالہ نہ مانگیے گا کہ من لا یحضر الفقیہ میں کہاں لکھا ہوا ہے. بندہ چہرہ ہٹا لے تو تھپڑ مارنے والا اپنے ہی تھپڑ کے زور سے خود گر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟
اس لیے کہ غصے سے مار رہا ہے. ہائے ہائے، غصے میں اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. لوگوں کا خیال ہے علی اتنے بہادر تھے کہ میدان میں جاتے تھے تو علی کو غصہ اتنا آتا تھا. معاف کیجئے، غصے میں مارا ہوا تھپڑ خود مارنے والے کو گرا سکتا ہے، غصے سے دشمن کو 2 برابر حصوں میں نہیں کاٹا جا سکتا. ہائے ہائے، سمجھا ہے حضور؟ یہ عدالت ہے، یہ عدالت ہے. میں بہت کم خیبر پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن ایک بڑا اچھوتا پہلو ہے وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرے گا آپ قدر کریں گے. میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، زیر سامعین تشریف فرما ہیں. جب مرحب علی کے مقابلے میں آیا تھا نا، تو مرحب نے میدان جنگ میں استعمال ہونے والی ہر شے اپنے ساتھ دوہری رکھی ہوئی تھی. 2 خود پہنے ہوئے تھے، 2 زرہیں، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 کف اور 2 خنجر بھی لگا رکھے. علی نے درمیان سے کاٹ کے مرحب ہی 2 کر دیے. ہائے 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 ہائے، لطف آیا میرے حضور؟ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلام. لفظ عدالت سمجھیے، لفظ عدالت سمجھیے، لفظ عدالت سمجھیے. عدالت کیا ہے؟ علی کا معمول تھا، علی گزر رہے ہوتے تھے، اگر کہیں ہجوم ہوتا تھا تو علی وہاں سے گزرتے نہیں تھے، لوگوں میں چلے جاتے تھے، اور تب تک پلٹتے نہیں تھے جب تک اس ہجوم کو غدیر میں نہیں بدل لیتے. ادھر بیٹا، ادھر آئے، سامنے آئے. پڑھنا ہے آپ نے بعد میں؟ اچھا، پھر ادھر بیٹھے رہیں. ذاکر کا پروٹوکول ہے کہ وہ ادھر. ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مولا آپ کو سلامت رکھے، عزتوں میں اضافہ ہو. میں عدالت سمجھا رہا ہوں حضور. ایک جملہ بھی میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے کہا ہو تو مجھے ٹوک دیجیے، ورنہ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ قدردان کتنے تشریف فرما. جیسے آپ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا فلاں ایسے پڑھتا ہے اور فلاں ایسے پڑھتا ہے، ہم بھی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں ایسے سنتے ہیں اور فلاں ایسے سنتے ہیں. ہر کسی کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. کیا خیال ہے حضور؟ عدالت سمجھا رہا ہوں حضور. عدالت، عدالت کیا ہے؟ علی اپنے غلام کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہجوم ہے. علی رکے، آگے بڑھے، لوگوں نے راستہ دیا. علی نے دیکھا سامنے ایک شخص ہے جو گھوڑا لے کے کھڑا ہے اور لوگ بولی لگا رہے ہیں، لیکن وہ قیمت اتنی مانگ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. اتنے کا گھوڑا ہے نہیں، اتنی قیمت میں تو 10 گھوڑے آ جائیں، تم بہت زیادہ قیمت مانگ رہے ہو. کافی دیر گزری تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، مفت لے جاؤ. یہ ایک دکانداروں کی ٹیکنیک ہوتی ہے نا جی. جب دکان پہ سودا طے نہ پا رہا ہو تو دکاندار کہتا جی مفت لے جاؤ. اور ایسا کم ظرف میں نے تو آج تک دیکھا نہیں جو مفت لے کے آ ہی جائے جی. یہ ٹیکنیک ہوتی. لیکن یہ جو کہہ رہا تھا اس کی یہ ٹیکنیک نہیں تھی. اس کی بات کے اندر ایک راز بند تھا، اور اسی راز کے اندر عدالت کا مفہوم بند ہے. اب خدا کرے آپ قدر کریں، اسی جملے کے اندر ایک راز تھا اور راز کے اندر مفہوم عدالت بند. اسے کہا ایسا کرو پھر مفت لے جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، جو اس گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالے اور اس کی پشت پہ زین کس دے وہ مفت لے جاؤ. اب میں دیکھوں گا آپ متوجہ ہیں یا نہیں. جو گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالے اور پشت پہ زین کس دے وہ مفت لے جائے. اب جو بڑھتا ہے گھوڑا تھوڑا سا رخ موڑتا اور وہ واپس چلا آتا. اچانک علی نے اپنے غلام سے کہا جا اس کے منہ میں لگام ڈال اور اس کی پشت پہ زین کس دے. آرام سے علی نے کہا اور اطمینان سے غلام بڑھا. اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ کیا کرے گا. غلام آگے بڑھا، غلام نے منہ میں لگام ڈالی، پشت پہ زین کسی. سارے اکٹھے ہو گئے. کب سے گھڑ سواری کر رہا ہے؟ تیرا تعلق کس خاندان سے؟ تو گھوڑوں کے بارے میں اتنا جانتا کیسے؟ یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟
اس نے کہا تم ہنر کی بات کر رہے ہو، میں تو کبھی گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہی نہیں۔ کہنے لگے تو گھوڑے کی پشت پہ نہیں بیٹھا، یہ ہم کیسے سمجھ جائیں؟ اتنے اطمینان سے تو نے اس کے منہ میں لگام ڈالی ہے اور پشت پہ زین کسی ہے، اور تو کہتا میں جانتا ہی نہیں، میں کبھی پشت پہ بیٹھا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ جو اطمینان ہے اس کی وجہ میرا ہنر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے میرے امام نے کبھی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ بھی میں نے روک رکھا ہے۔ اس غلام نے کہا اس کی وجہ میرا اطمینان نہیں، اس کا سبب یہ ہے میرے امام نے کبھی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہو۔ اب آپ سمجھے کہ امام کے کہنے پہ ہارون مکی تندور میں کیسے کود گیا تھا۔ وہ جانتا تھا امام ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو بندے کے بس سے باہر ہو۔ جو حیران ہو گئے وہ بتائیں کیا ہارون مکی پھر تندور میں کود کے جل گیا تھا؟ نہیں نہیں جلا نا حضور۔ تو پھر غری کے تکثیر کا بھی ایک پیغام لے جائیے، ایک تنبیہ کرنے لگا ہوں، محسوس کر لیجئے گا، میرے پاس کسی کتاب کا حوالہ نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو جائے، تو آپشن تو رکھنی چاہیے نا جی۔ اگر میدان قیامت میں آپ کے پاس کسی فرشتے نے آ کے کہا کہ علی کہہ رہے ہیں جہنم میں کود جاؤ، تو وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچئے گا۔ مجھے پتا ہے کچھ سامعین خاموش کیوں ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر علی ایسا کہہ ہی دیں تو کرنا کیا ہے۔ آپ علی کے امر پہ جہنم میں فوراً کود جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا جسے آپ جہنم سمجھ رہے تھے وہی اصل میں جنت تھی۔ اس کی تیاری رکھیے گا، عجب نہیں کہ یہ امتحان لے لیا جائے جی، اس کی تیاری رکھیے گا۔ عدالت کیا ہے؟ عدل، جب عدل ہی نہیں تو امامت کا تصور کیا؟ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا عہد یہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ جو امام ہوں گے وہ عادل ہوں گے، عادل ہوں گے تو امام ہوں گے۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ اگر آپ کنایہ سمجھیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اس کے اوپر بننے والی دیوار سریا تک بھی جائے تو ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عدالت پہلی اینٹ ہے، جو پہلی اینٹ سمجھا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر دیوار جہاں تک جائے گی سریا تک بھی چلی جائے تو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی نا حضور۔ پہلی اینٹ ہی کا نام عدالت ہے۔ علی کا ایک جملہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے، کیا کہنے، خدا کی قسم کمال ہے۔ علی فرماتے ہیں جسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ علی فرماتے ہیں میں، آپ یہ دیکھ لیں میں پھر جملہ کہوں گا حضور، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا نا، میں چاہتا ہوں آپ متوجہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں لوگوں سے حیران ہوں، میرے فیصلے مانتے ہیں میری امامت نہیں مانتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات بھی ضائع کرنے والی تھی میرے بھائی۔ ہائے ہائے، کیا جملہ ہے، خدا کی قسم۔ بات پسند آئی حضور آپ کو؟ علی فرماتے ہیں میں لوگوں سے حیران ہوں، میرے فیصلے مانتے ہیں میری امامت نہیں مانتے۔ یہ جیسے آپ کے ہاں یہ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، اس کا ایک جج ہے، پھر ایک ہائی کورٹ کا جج ہے، پھر ایک سپریم کورٹ کا جج ہے۔ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیے، جو سیشن کورٹ کا جج تھا اسے کہا جاتا تھا قاضی محلی، اور جو عدالت عظمیٰ کا جج ہوتا تھا اسے کہتے تھے قاضی المحکمۃ العلیٰ۔ لطف لیجئے گا بات۔
علی فرماتے ہیں میرے فیصلے مانتے ہیں، میری امامت نہیں مانتے۔ تاریخ میں دنیا کی کسی کتاب میں آپ مجھے دکھا دیجئے کہ علی نے فیصلہ کر دیا ہو پھر علی کے فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل ہوئی ہو۔ تو پھر امت یاد رکھے کہ معاشر کا فیصلہ بھی علی کے ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ معاشر کا فیصلہ اور علی کے فیصلوں کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ چلیے اس بات کی بھی اللہ جانے کون قدر کرے گا، جو فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے نا اس کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ کے کیے ہوئے ایک فیصلے کی اپیل میں نے ان کی حویلی میں ہوتے دیکھی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ تشریح طلب کریں گے۔ اللہ کے کیے ہوئے ایک فیصلے کی اپیل میں نے ان کی حویلی میں دیکھی ہے۔ جو حیران ہو گئے کون سا فیصلہ کون سی اپیل؟ فطرس کو سزا اللہ نے دی تھی۔ میں نے پہلے کہا تھا مبالغہ آرائی مجھے نہیں آتی، جو بات ہے وہ کر رہا ہوں۔ حضور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا تھا نا فطرس کے بالوں پر چھینے تھے۔ جبریل ساتھ لے کے اپیل کرنے آیا ہے حسین کے گہوارے پر۔ اب یہ آپ بتا دیجئے کامیاب پلٹا ہے یا ناکام لوٹا ہے؟ جب عدالت ہی کا پتہ نہ ہو تو پھر امامت کیا ہے؟ وقت کافی بیت گیا ہے، آپ کے اکٹھے ہونے میں آدھی تقریر چلی گئی۔ عدالت ہے تو امامت۔ کائنات کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سوال نہیں کیا۔ میں عدالت سمجھا رہا ہوں۔ رسول کو سوال کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ رسول کی زبان پہ سوال جچتا ہی نہیں۔ سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والے کی زبان پہ سوال جچتا ہے؟ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان۔ سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والے کی زبان پہ سوال جچتا ہی نہیں۔ بہت کم سوال کیے ہیں کائنات کے رسول نے۔ رسول کی زندگی کا ایک سوال ہے، عدالت سمجھانے کے لیے وہ پیش کر رہا ہوں، اور شاید میں اسی پہ آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ رونق افروز ممبر تھے رسول اور شمع رسالت کے پروانے موجود تھے۔ اچانک کائنات کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا، ذرا عدالت کو سمجھیے گا۔ رسول نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہا، بتاؤ میرا دایاں ہاتھ کس شے جیسا؟ جس بندے کو سوال کا لطف نہیں آیا اسے جواب کا لطف کیا ہے؟ سوال ہی کو ملاحظہ فرمائیں، سوال اتنا پر لطف ہے۔ حضور رسول اللہ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہا، بتاؤ میرا دایاں ہاتھ کس شے جیسا؟ ایک پروانہ اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ چمکتے ہوئے آفتاب جیسا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ اچھا آپ مطمئن ہو گئے تھے؟ آپ جواب سے مطمئن ہو گئے؟ جی رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ دوسرا اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ 14ویں کے چاند جیسا۔ خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ ایک اور اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا جیسا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ روایت کہتی لوگ بتاتے رہے، رسول بٹھاتے رہے۔ کچھ دیر گزری کہ سب کی نگاہوں کا قبلہ بن گیا علی کا چہرہ، اور چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ ضرور رسول علی سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ کہ کائنات کے رسول نے علی کی طرف دیکھے گا، یا علی میرے بھائی بتا میرا دایاں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ رسول کی طرف دیکھ کے علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ عدل ہے حضور، یہ عدالت ہے، یہ ہے عدالت۔ سننے والا اگر بالکل پیچھے بیٹھا ہو تو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سننے والا ہے۔
رسول کو دیکھ کے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ مصطفیٰ نے سنا، منبر چھوڑا، مجمع کو چیرتے ہوئے علی کے سامنے آئے، علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے منبر غدیر کی طرح اٹھائے اور اٹھا کے کہا ہے میرے بھائی تیری عظمت کی قسم تیرا دایاں ہاتھ بھی بالکل تیرے بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ ہائے ہائے عدل ہے نا حضور۔ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک قوی ہے تو دوسرا کمزور۔ رسول کو اپنی حجت میں اتنی کمزوری بھی گوارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا ہے۔ اب میں تھوڑی سی نچلی اڑان بھرنے لگا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں کو بالکل قریب آ کے جملہ دیا کیا جائے۔ جس بندے کو عدالت کا پتہ نہیں، وہ کسی کو امام مانے یا نہ مانے برابر ہے۔ علی کے ظاہری دوری حکومت میں بہت کم علی بازار میں آتے تھے، بہت کم، کبھی کبھار، خدا کرے ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو اور آپ قدر کر سکیں۔ علی بہت کم بازار میں آتے تھے، اور جب کبھی بھی علی بازار میں آئے، حضور علی کا پہلا قدم بازار میں آیا ہے تو دف پہ زر پڑی اور منادی نے اونچی آواز میں ندا دی ہے ہوشیار بازار میں علی آ گئے۔ بازار میں علی آ گئے، کیا کہنے؟ میں لطف لیا، آپ نے بات کا لطف ہی نہیں لیا خدا کا۔ بازار میں علی آ گئے، کیا کہنے؟ حضور علی کا پہلا قدم حضور بازار میں آیا ہے اور دف پہ زر پڑی، ہوشیار بازار میں علی آ گئے۔ پورے بازار میں ہلچل تھی، دکاندار ترازو سیدھے کرنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، صرف گفتگو اس کے لیے ہے جو مجلس سننے آیا ہے، اس کے لیے نہیں جو دیکھنے آیا ہے وہ دیکھتا رہے۔ جی مجلس جو دیکھنے آیا ہے وہ بس دیکھتا رہے، صرف اس کے لیے جو سننے آیا ہے۔ دکانداروں میں ہلچل تھی، ترازو سیدھے ہونے لگے۔ ہر دکاندار اپنے اپنے ترازو کے باٹ اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی شے نیچے چپکی ہوئی نہیں۔ اتنی دیر شیعوں کو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگائی۔ اور علی کا دستور یہ تھا، علی کا معمول یہ تھا، علی کسی دکان میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ علی گزرتے ہوئے بس دکان کو دیکھتے تھے، کہیں مسکرا کے گزر جاتے تھے، کہیں غضبناک نگاہوں سے دیکھ کے گزر جاتے تھے، علی گزر جاتے تھے۔ تھوڑا ذہن زرخیز کریں تو باتوں کا لطف آئے۔ علی کی باتیں ہو رہی ہیں حضور، جی علی کی باتیں۔ علی گزر جاتے تھے، پھر ہوتا یہ تھا کہ جس دکان پہ علی مسکرا کے گزرتے تھے وہاں گاہک اکٹھے ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ لطف لے لیں گے، آپ لطف لے لیں گے، بس خدا کرے کہ شیعہ چہرہ بنا کے اگر آپ بیٹھ جائیں تو لطف آ جائے، آپ کے چہرے کا نور دیکھ کے میری بھی عبادت ہو جائے۔ اور جہاں علی غضبناک نگاہوں سے دیکھ کے گزر جاتے تھے وہاں گاہک آنا چھوڑ دیتے تھے اور بازار میں بحث ہونے لگتی تھی، یہ وہ دکان ہے جس کی طرف علی نے غصے سے دیکھا تھا۔ یہاں سے علی مسکرا کے بڑھے تھے، علی گزر رہے ہیں، خدا کی قسم جملہ ہے، کون قدر کرے گا۔ علی کہیں مسکراتے تھے، کہیں غضبناک نگاہوں سے دیکھتے تھے، کہیں گاہک بڑھ جاتے تھے، کسی دکان سے گاہک ختم ہو جاتے تھے۔ میں اسے لسان اللہ نہ کہوں تو کیا کہوں، جو خاموشی کے ذریعے پورے شہر کی معیشت چلا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، خاموش رہے۔ علی گزر رہے ہیں، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ قدر کریں تو جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو چپ بیٹھا رہے۔ جی حضور، کہیں سنی ہو تو چپ بیٹھا رہے، یا مجھے ٹوک کے بتا دے کہ یہ اگلی بات میں بتاتا ہوں۔
ورنہ سماعت کا حق ضرور ادا کریں تاکہ نامہ اعمال میں آواز حق کی تائید میں لکھی جائے۔ بغیر وجہ کے اگر کوئی نہ بولنا چاہے تو پھر اس کا اپنا نصیب ہے۔ علی چل رہے تھے اور بازار میں جیسے جیسے علی بڑھتے تھے لوگ پیچھے پیچھے علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے کہ اس دکان پہ علی کیا کرتے ہیں، اس دکان پہ علی کیا کرتے ہیں۔ پورے بازار میں اضطراب تھا، فقط مطمئن تھا تو میسم تمار تھا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ آگے ہے۔ علی بڑھ رہے ہیں اور چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی میسم کی دکان آتی ہے، دیکھتے ہیں علی کیا کرتے ہیں۔ علی میسم کی دکان کے سامنے رکے، پلٹے اور دکان کی طرف بڑھے، ترازو کے پیچھے مطمئن ہو کے میسم بیٹھا تھا۔ جیسے علی کا پہلا قدم آیا، میسم تمار اٹھے، آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، یا علی میرا مقدر ہے اور میری دکان میں آ گئے۔ علی نے دیکھ کے کہا اے میسم تیرا مقدر یہ نہیں کہ علی تیری دکان میں آیا، تیرا نصیب یہ ہے آج تو گھر جائے گا تیری کھجور علی بیچے گا۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ حضور کوئی قدر نہ کرے، آپ کی توجہ مجھے اس جملے پہ چاہیے، آپ کی توجہ اس جملے پہ چاہیے، آپ کی توجہ جملے پہ چاہیے۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم ایک ایسا پہلو میسم تمار کی زندگی کا بیان کروں آپ کا دل و ضمیر روشن ہو جائے۔ علی نے کہا تو میسم گئے۔ امید تو یہ ہے کہ جو زیرک سامعین ہیں وہ جملہ کہنے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ میسم گھر چلے گئے اور میسم کے رکھے ہوئے ترازو پہ علی کھجوریں بیچنے لگے۔ میں کون سی فضیلت بیان کروں، کائنات قربان کروں میسم تیری نالین پر۔ تو کس معیار کا دکاندار ہے کہ تو نے اپنی دکان میں علی کے معیار کا ترازو رکھا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی علی اپنا ترازو نکالیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اسے بڑی فضیلت کہاں سے لاؤں سنانے کے لیے؟ اور لطف بالائے لطف یہ ہے، ذاکر صاحب آگے کدھر؟ اچھا آپ نے پڑھا، ٹھیک ٹھیک، بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ، خیر ہو خیر ہو۔ چلیے میں اس جملے پہ زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں اور سارا لطف ہی۔ علی میسم کے لگائے ہوئے ترازو پہ بیٹھ کے میسم کی رکھی ہوئی کھجوریں بیچنے لگے۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی علی نے نکال کے الگ کی ہو کہ یہ بیچنے کے لائق نہیں تھی۔ ہائے 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 ہائے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ لوہا مقناطیس سے جڑ جائے تو کچھ دیر بعد کچھ نہ کچھ مقناطیسیت لوہے میں بھی آتی ہے۔ یہ میں عدالت پیش کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ علی کھجوریں بیچنے لگے، ایک ہجوم تھا، یہاں تک لکھا ہے کہ جو گھر سے گندم یا آٹا خریدنے آیا تھا اور جملہ سنا ہی دیا جائے تو لطف کیا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ شاعر آپ کو شعر سنائے تو کبھی بھول کے اس سے یہ نہ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنے شعر کی تشریح فرما، پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو دوبارہ سناتا نہیں۔ کچھ چیزیں بغیر تشریح کے بھی سمجھیں۔ تشریح کوئی دلیل علم نہیں ہوتی، تشریح دلیل جہالت ہوتی ہے۔ تشریح علم کی وجہ سے نہیں ہوتی، اگلے کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی، سمجھانا پڑتا۔ تو بغیر تشریح کے سمجھیں تو جو سننے والا ہے اس کی ذات کے لیے یہ دلیل ہے کہ وہ صاحب معرفت ہے، کہ اسے بغیر تشریح کے بات کو سمجھا ہے۔ علی ابن ابی طالب بیٹھ گئے ہیں، علی میسم کی کھجوریں بیچ رہے ہیں اور ایک تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، علی کھجوریں بیچ رہے ہیں۔ جو گھر سے آٹا لینے آیا تھا وہ آٹا بھول گیا ہے اور کھجوریں لے رہا ہے۔ مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے دل کی جلن اس کی زبان پہ آئی۔
اس نے ایک علوی کا کندھا ہلا کے کہا ہاں بہت رش ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن تو جانتا ہے علی کتنا مشہور ہے. جب اتنا مشہور بندہ آ کے کھجوریں بیچے گا تو رش تو ہوگا. جو جواب اس علوی نے دیا ہے جواب نے ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا. اسے کندھا ہلا کے کہا جاہل یہ جو رش ہے یہ جو ہجوم ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ علی بہت مشہور ہیں. اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں علی سے بہتر نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ تول سکتا. علی بیچنے پہ آئے تو جان بیچ دیتا ہے, خریدنے پہ آئے تو اللہ کی رضا خرید لیتا ہے, اور اتنا پورا تولتا ہے کہ اللہ نے معاشر کا ترازو ہی علی کے ہاتھ میں دے رکھا. دیکھا آپ نے عدالت کا سفر, عدالت کا سفر. جی بسم اللہ. جی یہ عدالت ہے, جی عدالت. اور معزز سامعین و ناظرین, خوشحالی میں عدل کرنا اور ہے, مصیبت میں عدل کرنا اور ہے, امارت میں عدل کرنا اور ہے, غربت میں عدل کرنا ہو. جیب میں پیسے ہوں عدل کرنا آسان ہے. بندہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو تو میں دکھاؤں ایک پیاسے اور بھوکے کا عدل. آغا مہدی لکھنوی علی اللہ مقامہ محقق اعظم, ان کا کتابچہ ہے حضور ظافر جن پہ, آپ کو مل جائے گا 100-150 روپے, اردو میں آپ کو مل جائے گا. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ظافر جن کہتا ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ فضائے کربلا سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سرزمین کربلا پہ دھول اڑ رہی تھی, مارو مارو کی آوازیں آ رہی. زہرا کا بیٹا زخمی پیشانی تلوار کے دستے پہ رکھے سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی تسبیح کر رہا ہے. ظافر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا لوگ بھاگ رہے تھے حسین کی طرف. کوئی تیر کمان لے کے بھاگ رہا تھا, کوئی نیزہ لے کے بھاگ رہا تھا, کوئی ہاتھ انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا بھاگ رہا تھا. کہتا میں زمین کربلا پہ اترا, لشکر کو دور رکھا, خود حسین کے سامنے گیا اور جا کے کہا فرزند زہرا مجھے اجازت دے میں کربلا الٹ کے رکھ دوں. کہتا میرا یہ کہنا تھا کہ حسین نے زخمی پیشانی اٹھا کے کہا ظافر میں عادل امام ہوں, یہ تجھے نظر آتے ہیں تو نظر نہیں آتا, میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ ہے مصیبت میں عدالت, میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا, یہ تجھے نظر آتے. ایسے ہی خدا کی قسم تاریخ مقتل کی پڑھ کے دیکھیے کہ حسین ابن علی نے جب احرام توڑے ہیں تو جنات اور فرشتوں کے گروہ اترے. سب سے پہلے زہرا کے لال نے جبریل کو ڈانٹا. کیوں آیا ہے جبریل؟ مولا جئنا لنصرتک, آپ کی مدد کرنے آئے ہیں. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے انسانوں کے مقابلے میں حسین فرشتوں سے مدد لے گا؟ یہ ہے عدالت حسین, یہ ہے مصیبت میں عدل. کائنات کا سب سے بڑا عادل, دشمنوں کے گھوڑوں کو پانی پلانے والا. ہائے 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 ہائے. اور ایسا کریم, یہ کام, یہ خدا کی قسم, یہ کمال یا خدا میں ہے یا حسین میں, یا جی یہ صفت پروردگار ہے, یا وہ دے کے نہیں جتلاتا یا پھر یہ دے کے نہیں جتلاتا. مجھے ایمان سے بتائیے کہ 3 دن زہرا کا بیٹا پیاسا رہا ہے. ایک مرتبہ بھی حسین نے کہا ہے اور وہ وقت بھول گیا ہے جب میں نے تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا؟ کہا حسین نہیں جتلایا نا, اور کے لشکر کو پانی پلایا, گھوڑوں کو پانی پلایا, اور پھر فرمایا عباس جو پانی بچ گیا ہے گھوڑوں کے سموں پہ ڈال. میں کہوں گا فرزند زہرا
جب گھوڑوں نے پانی پی لیا ہے، یہ سموں پہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو پانی حسین نے ہر کے لشکر کے گھوڑوں کے سموں پہ ڈالا ہے، اگر وہ بھی بچ گیا ہوتا تو اصغر پیاسا نہ مارا گیا۔ ایک شعر ہے، آپ اکثر واعظین سے، خطباء سے، ذاکرین سے سنتے ہیں، اس شعر میں 2 لفظ ہیں جن کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، میں آپ کی توجہ کروا کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ کربلا کے بن میں حسین ابن علی قربانیاں دیتے رہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ یہ شعر کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس میں 2 لفظ ہیں حضور جن پہ توجہ نہیں ہوئی، ایک لفظ ہے گاڑ کے، ایک لفظ ہے جھاڑ کے۔ اس گاڑ کے پہ کسی نے توجہ نہیں کی۔ میں فرق بتاؤں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو دفن کر کے نہیں، اس سے زیادہ میں کیا سناؤں عزاداروں کو؟ اصغر کو دفن کر کے نہیں، اصغر کو گاڑ کے۔ اب میں بتاؤں دفن کرنے اور گاڑنے میں کیا فرق ہے؟ کوئی کتنا ہی غریب انسان ہو، وہ میت کو قبر میں اتارتا ہے، اوپر پتھر کی سلیں رکھی جاتی، پھر سلوں پہ مٹی ڈالی جاتی۔ خدا کی قسم کربلا میں حسین نے تلوار سے گڑھا کھودا ہے، اس میں اصغر کو لٹایا ہے، پھر کربلا کی گرم ریت اصغر کے چہرے پہ ڈال، سینے تک ریت آئی تو ماں دیکھ رہی تھی۔ جب زہرا کا لال جھولی میں گرم ریت اٹھا کے لایا اور اصغر کے چہرے کی طرف پھینکی، جناب رباب نے چہرہ موڑ کے کہا، حسین تجھ جیسا صابر کائنات میں کوئی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔